بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوڈ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و ابرو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے حیوانے کی سوزش اور مسٹاٹس۔ مسٹاٹس کو مختلف نام دیے گئے ہیں، کچھ لوگ اس کو ساڑو کہتے ہیں اور کچھ انگیاری، اور کچھ لوگ اس کو موسڑی کی بیماری کا نام دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوڈ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ دوستو آتے ہیں اپنے موضوع حیوانے کی سوزش یا مسٹاٹس کی طرف۔ اس بیماری کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے کیونکہ اس کی قسمیں مختلف ہیں۔ کچھ لوگ اس کو ساڑو اور انگیاری کا نام دیتے ہیں، کچھ موسڑی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اسپتال میں لائے جانے والے جانوروں میں سے 40 سے 45% گائے اور بھینسیں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اس سے دودھ دینے والے جانوروں بالخصوص 6 سے 10 سال کی عمر کے جانوروں کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ مسٹاٹس یا حیوانے کی سوزش بیماری کی وجہ ایک خاص قسم کا جراثیم ہے جو مختلف طریقوں سے تنوں میں داخل ہو کر سوزش پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ دودھ دونے کے ناقص انتظام اور حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا اس بیماری کی اصل وجہ ہے۔ اس کے علاوہ تھنوں کو چوٹ لگنے یا عام جسمانی کمزوری سے بھی اس مرض کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عام طور پر 5 سے 6 سال کی عمر کی گایوں اور بھینسیں اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مکمل طور پر دودھ نہ دونے اور دودھ دونے کے اوقات کی سختی کے ساتھ پابندی نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ علامات: بیماری کی شدید حالت میں حیوانہ مترنم اور سرخ ہو جاتا ہے، جانور بہت تکلیف محسوس کرتا ہے، دودھ پتلا اور اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات چھیچھڑے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بخار کی شدت کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور دودھ خشک ہو جاتا ہے اور اکثر چند دنوں میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ علاج: دیسی طریقہ علاج آپ کو 6 نسخے بتائیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے یہ نسخے استعمال کرنے سے آپ کے جانور کی سوزش سے حیوانا اور مسٹاٹس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ نسخہ نمبر 1 نوٹ فرمائیں۔ سونف 250 گرام، میٹھا سوڈا 250 گرام، نوشادر 125 گرام، کلمی چورا 150 گرام، گڑ 1 کلو۔ طریقہ استعمال: سب کو ملا کر رکھ لیں اور اس کے 5 برابر خوراکیں کر لیں اور روزانہ کی 1 خوراک جانور کو دیں۔ نسخہ نمبر 2 ہالوں 250 گرام، میتھرے 250 گرام، السی 250 گرام، سونڈ 125 گرام۔ طریقہ استعمال: سب اجزاء کو ملا کر رکھیں اور 4 برابر خوراکیں کر کے روزانہ 1 خوراک کھلائیں۔ امید ہے حیوانے کی سوزش اور مسٹاٹس دور ہو جائے گا۔ نسخہ نمبر 3 سبز مرچ 250 گرام، نمک 50 گرام، لہسن 150 گرام، مکھن، تیل یا گھی 250 گرام۔ طریقہ استعمال: روزانہ 1 خوراک دیں اور 4 دن تک لگاتار دینی ہے۔ نسخہ نمبر 5 ٹاٹڑی 30 گرام، شیشہ نمک 30 گرام، چینی 500 گرام۔ طریقہ استعمال: اس کی 1 خوراک بنائیں اور یہ 5 دن تک لگاتار استعمال کرائیں۔ نسخہ نمبر 6 دیسی اک کے نرم پتے 250 گرام لینے ہیں۔ سرخ مرچ 250 گرام لینی ہے۔ طریقہ استعمال: دونوں کو 8 یا 9 کلو پانی میں خوب پکائیں۔ جب پانی تمام کا تمام ختم ہو جائے اور تقریباً 250 گرام پانی باقی رہ جائے
تو برتن کو نیچے اتار لیں اور مرچ اور عق کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیں۔ جو نچوڑ والا پانی ہو اس میں دیسی گھی 250 گرام یا تیل ملا کر نیم گرم پلا دیں، اور جو پھوک بچے وہ بھی جانور کو کھلا دیں۔ یہ کم از کم 3 دن تک ضرور دیں۔ نوٹ: اگر جانور حاملہ ہو تو یہ نسخہ نہ دیا جائے۔ نسخہ نمبر 6: 1 کلو لہسن باریک کر لیں، 2 کلو دودھ، ½ کلو گرام چینی۔ طریقہ استعمال: تینوں کو ملا کر کھیر بنا کر رکھ لیں اور اس کی 8 خوراکیں کر لیں، ایک صبح اور ایک رات کو دی جائے۔ نسخہ نمبر 7: 1 پاؤ سرخ مرچ کوٹ کر مکھن یا تیل میں دی جائے۔ سوزش حیوانات سے بچاؤ کی ترکیب: اگر ہمارے فارمر حضرات مندرجہ ذیل سفارشات پر عمل کریں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ مویشی خانے کو صاف ستھرا اور خشک رکھیں۔ فرش پر پرالی یا ریت وغیرہ کا استعمال کریں۔ اگر فرش پختہ ہو تو اس کی سطح کھردری نہیں ہونی چاہیے۔ گائے اور بھینس خریدتے وقت یہ خیال رکھیں کہ اس کا حیوانہ زمین تک لٹکا ہوا نہ ہو۔ تھنوں کی بناوٹ صحیح اور وہ آپس میں صحیح فاصلے پر ہوں۔ حیوانہ اور تھن ٹٹول لیں کہ وہ سخت نہ ہوں۔ ہر تھن سے 4 داریں نکال کر دودھ کو بھی دیکھ لیں کہ وہ درست ہے کہ نہیں۔ دودھ دونے سے پہلے اچھی طرح اپنے ہاتھ صابن سے دھو لیں۔ حیوانے کو اچھی طرح پانی سے دھو کر صاف تولیے سے خشک کریں۔ ڈیٹول یا بلیچنگ پاؤڈر کا 2% محلول بنا کر ہر تھن کو باری باری دھوئیں۔ یہ عمل دودھ دونے سے پہلے اور بعد میں بھی دہرائیں۔ اگر تھنوں میں دودھ اتارنے کے لیے بچھڑا استعمال ہو رہا ہو تو اس کو باندھنے کے لیے پہلے بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کا منہ تھن سے علیحدہ کریں۔ اگر اس کو ویسے ہی کھینچ کر علیحدہ کریں گے تو بچے کے دانت تھن پر زخم کر سکتے ہیں۔ متاثرہ جانور کو علیحدہ باندھیں اور اس کا دودھ سب سے آخر میں دوہیں۔ زیادہ دودھ دونے والے جانوروں کا دن میں 3 مرتبہ دودھ نکالیں۔ دودھ دونے کے بعد جانوروں کو 1 گھنٹے تک بیٹھنے نہ دیں، کیونکہ دودھ والی نالی کا منہ 1 گھنٹے تک کھلا رہتا ہے اور بیٹھنے سے جراثیم اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حیوانے پر زخم ہونے کی صورت میں اس کا فوراً علاج کروائیں۔ زخموں کے لیے سکاٹرن ٹیوب کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دودھ مناسب وقفوں کے بعد ٹیسٹ کرواتے رہیں تاکہ مرض کا بروقت پتہ چل سکے۔ اس کے لیے قریبی اسپتال یا کسی تشخیصی لیبارٹری سے رجوع کریں۔ سوزش حیوانہ کی احتیاطی تدابیر: اس بیماری کے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آغاز ہی میں اس کا تدارک کیا جائے، جس کے لیے صرف ٹیسٹ کا آسان طریقہ درج ذیل ہے۔ محلول بنانے کا طریقہ: کسی صاف برتن میں ½ کلو پانی لیں، اس میں 5 یا 6 چمچ سرف ڈال کر اچھی طرح ہلائیں۔ 3% محلول تیار ہے۔ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ: ہر تھن میں سے تھوڑا سا دودھ نکالیں، اس کے مساوی مقدار میں سرف کا محلول ملائیں اور تقریباً 1 منٹ تک اس کو اچھی طرح ہلاتے رہیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل طریقے اپنائیں۔ اگر امیزے میں چھوٹی سفید پھٹکیاں نمایاں ہو جائیں تو اس حیوانے کی سوزش کا پہلا درجہ کہتے ہیں۔ اگر امیزے میں سفید زریں نظر آئیں اور امیزہ گاڑھا بھی ہو جائے تو اسے حیوانے کی سوزش کا دوسرا درجہ کہتے ہیں۔ اگر امیزہ جلی کی طرح گاڑھا ہو جائے تو اسے حیوانے کی سوزش کا تیسرا درجہ کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد مویشی پال حضرات کو اپنے نزدیکی معالج حیوانات سے رابطہ کر کے علاج شروع کروانا دینا چاہیے۔ دوستو، امید ہے آپ کو میسٹائٹس اور حیوانے کی سوزش کے بارے میں خاطر خواہ علم حاصل ہوا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.